میں ایک خاتون نے رابطہ کیا ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ ہم اس کا نان و نفقے کا دعویٰ دائر کریں۔ میں نے ان سے ذرا فیکٹس لیے تو فیکٹس انہوں نے بتایا کہ ان کی شادی ہوئی تھی 2011 میں، اور 2019 میں خاتون نے اپنے ہسبینڈ کا گھر چھوڑا۔ آج ہم 2026 میں کھڑے ہیں، تو کیا 7 سال کے بعد ہم اس خاتون کا دعویٰ پاسٹ مینٹیننس کا دعویٰ دائر کر سکتے ہیں؟ کہیں لمیٹیشن کا ایشو تو اس میں نہیں آئے گا؟ دعویٰ تو ہم دائر کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو کیوں لگتا ہے کہ اس میں لمیٹیشن کا ایشو آئے گا؟ میم، لمیٹیشن ایکٹ میں ریکوری اور فاسٹ مینٹیننس کے حوالے سے سچ کوئی اسپیسیفک پروویژن تو موجود نہیں ہے، لیکن یس، آرٹیکل 120 وہاں پہ موجود ہے۔ آرٹیکل 120 یہ کہتا ہے کہ جس دعوے کی میعاد یا لمیٹیشن مقرر نہیں کی گئی ہو، وہاں پہ اس دعوے کی میعاد فرام دا کاز آف ایکشن سے 6 ایئرس تک ہوگی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آرٹیکل 120 کا اس میں بات ہے۔ آپ کی انڈرسٹینڈنگ بالکل ٹھیک ہے ٹو دی ایکسٹینٹ آف آرٹیکل 120، لیکن سپریم کورٹ کے 3 ممبر بینچ کی ریسنٹلی ایک ججمنٹ آئی ہے 2026 میں، پی ایل ڈی 2026 سپریم کورٹ 308، جس کے اندر انہوں نے آرٹیکل 120 کی لمیٹیشن کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ آرٹیکل 120 فیملی کیسز میں کس طرح اس کا اطلاق ہوتا ہے، یا ہم آرٹیکل 23 کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی مینٹیننس کا دعویٰ دائر کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آرٹیکل 123 کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 23 آف لمیٹیشن ایکٹ کہتا ہے کہ کنٹینیوس بریچز آف رانگس یا ریکرنگ کاز آف ایکشن کی بات کرتا ہے۔ بالکل ٹھیک، آرٹیکل 23 آف لمیٹیشن ایکٹ جو ہے وہ کنٹینیوئنگ بریچز آف رانگ کی بات کرتا ہے، یا ریکرنگ کاز آف ایکشن کی۔ تو یہ جو نان پیمنٹ یا عدم ادائیگی ہے کسی بھی مینٹیننس کے کیس میں، کیا یہ ہر مہینے ایک نیا کاز آف ایکشن اکرو نہیں کرتی؟ کیا ہر مہینے یہ نیا کاز آف ایکشن ریکرنگ کاز آف ایکشن کی شکل میں سامنے نہیں آتا؟ سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں یہ آبزرو کیا کہ مینٹیننس کا دعویٰ یا مینٹیننس کا جو کلیم ہے، وہ چونکہ ہر منتھ اس کی عدم ادائیگی ایک نیا کاز آف ایکشن اکرو کرتی ہے، تو ایسی صورت میں یہ ریکرنگ کاز آف ایکشن آرٹیکل 23 کے انڈر آتا ہے، نہ کہ آرٹیکل 120 کے انڈر۔ دوسری بات، جو دوسری ریزن جو سپریم کورٹ نے آبزرو کی وہ یہ کی کہ جب بھی دو انٹرپریٹیشنز جیسے آرٹیکل 120 یا آرٹیکل 23، دو انٹرپریٹیشنز جب بھی کسی بھی لا کی سامنے آتی ہیں، تو ایسی صورت میں اس انٹرپریٹیشن کو فوقیت دی جاتی ہے جس میں کسی بھی شخص کے کلیم کا یا اس کے رائٹ کا تحفظ کیا جا سکے، نہ کہ ایسی انٹرپریٹیشن کو لیا جاتا ہے جس میں اس کا رائٹ ڈسکارڈ ہونے کا اندیشہ ہو۔ تو جب بھی آرٹیکل 120 اور 23 کی بات آئے گی، یا میں آسان الفاظ میں کہتی ہوں کہ مینٹیننس کے دعوے میں آرٹیکل 120 کی بجائے آرٹیکل 23 کا اطلاق ہوگا، اور مینٹیننس کے دعویٰ بارڈ بائی لمیٹیشن نہیں ہوتا، کیونکہ ہر مہینے اس کی عدم ادائیگی اس کو ایک نیا کاز آف ایکشن دیتی ہے۔ ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ بھئی ہمارا جو دعویٰ ہے جو ہم فائل کریں گے اس میں لمیٹیشن کا ایشو نہیں آئے گا۔ تو میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ ہم مینٹیننس کب سے کب تک کا مانگیں گے؟ آیا فرام دا ڈے آف ڈیزرشن 2019 میں جب انہوں نے گھر چھوڑا تھا تب سے ہم اس کا مینٹیننس کلیم کریں گے، یا فرام دا ڈیٹ آف فائلنگ اگر ہم آج اگر اس کا سوٹ فار ریکوری پاس مینٹیننس فائل کرتے ہیں تو آج سے ہم اس سے کلیم کریں گے؟ آپ کے اس سوال کا جواب بھی اسی ججمنٹ کے اندر موجود ہے، اور سپریم کورٹ نے اس کی بھی وضاحت کر دی کہ وہ کون سا پوائنٹ آف ٹائم ہے یا وہ کیا تھریش ہولڈ ہے جب سے ہم یہ کیلکولیٹ کریں گے کہ عورت اس پوائنٹ آف ٹائم سے حقدار ٹھہرتی ہے مینٹیننس کلیم کرنے کے لیے۔ تو جب اس پرنسپل کو سپریم کورٹ آبزرو کر رہی تھی، تو سپریم کورٹ نے اس کو سولمنائزیشن آف نکاح کے اوپر جا کے اس کو موقوف کیا، یعنی کہ دا مومنٹ دو فریقین، ایک خاوند اور بیوی، جب وہ نکاح میں انٹر ہوتے ہیں، دو فریقین کانٹریکٹ آف میرج میں انٹر ہوتے ہیں، اسی دن سے جو شوہر ہے وہ اس کو مینٹین کرنے کا پابند ہے، اور عورت مینٹیننس کلیم کرنے کی حقدار ٹھہرتی ہے۔ تو اگر آپ کی کلائنٹ اگر آپ کو آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ مجھے کس ٹائم سے اس کو مانگنا چاہیے، تو آپ کے پاس ایک اوپن میدان موجود ہے، آپ فرام دا سولمنائزیشن آف نکاح بھی مانگ سکتے ہیں۔ میم، اس ججمنٹ کو پڑھ کے تو لگتا تو یہی ہے کہ یہ ایک پرو وومن ایک ججمنٹ ہے۔ آج ہم ایک خاتون کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو یہ ججمنٹ ہمارے حق میں جاتی ہے۔ کل کو اگر ہمیں اسی قسم کی سچویشن میں ایک مرد کلائنٹ کو ریپرزینٹ کرنا ہوگا تو ہمارے پاس کا کاؤنٹر آرگومنٹ کیا ہوگا؟
آپ نے آپ کی جو آبزرویشن ہے اس کو وہ مجھے تھوڑی سی زیادہ انٹرسٹنگ اس لیے لگ رہی ہے کہ جیسے ہی خاتون کا پلڑا بھاری ہوا تو آپ کے کان کھڑے ہو گئے. ایک اچھے لائر کو ایسے ہی سوچنا چاہیے کہ ہم نے ہمیشہ ایک خاتون کو ریپرزینٹ نہیں کرنا، بلکہ ہمیں بہت دفعہ دوسری سائڈ سے بھی کھڑے ہونا پڑتا ہے، اور ہم دونوں اطراف کے وکیل جو ہیں وہ بن کر عدالت کے سامنے پیش ہوتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی قانون یا کوئی بھی پریسیڈنٹل لا انکنڈیشنلی کسی ایک فریق کو بغیر کسی بارے ثبوت کے کوئی رائٹ دے دیتا ہے. ایسا نہیں ہے. کوئی بھی فیسلٹی، کوئی بھی رائٹ جب بھی دیا جاتا ہے یا اس کی میعاد مقرر کی جاتی ہے تو وہ سبجیکٹ ٹو دا پروف ہوتی ہے، یعنی کہ وہ بارے ثبوت اس خاتون کے اوپر ہوگا. اگر وہ ثابت کر پائے گی کہ ہاں مجھے فرام دا ویری بگننگ، فرام دا سولمنائزیشن آف نکاح مجھے مینٹین نہیں کیا گیا، تو وہ فرام دا سولمنائزیشن آف نکاح اس کے لیے انٹائٹل ٹھہرے گی. لیکن اگر وہ یہ ثابت کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے اور ایک لمبا عرصہ شادی کا اس نے اپنے خامد کے ساتھ ہنسی خوشی گزارا، کبھی اس نے ایجیٹیشن نہیں کی، اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوا، کوئی جرگے نہیں ہوئے، سب کچھ نارمل چلتا رہا، تو ان دیٹ کیس وہ چیز عدالت اس کو اس طرح ایڈریس یعنی کہ شوہر کے خلاف انٹرٹین نہیں کرے گی. اس ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے جن الفاظ کا استعمال کیا وہ ہے وداؤٹ اینی فالٹ آف ہر، یعنی کہ اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کو مینٹین نہیں کیا گیا لیکن اس میں اس کی کوئی غلطی شامل نہیں تھی. یعنی کہ عدالت نے اس ججمنٹ کے اندر وہ نشیزہ والا جو کانسیپٹ ہے اس کو ایک دفعہ پھر سے ریوائیو کیا ہے. جو لفظ ہے، کیونکہ یہ محمدن لا میں، یہ اسلامک لا کا ایک کانسیپٹ ہے کہ عورت کو بھی اپنی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے ادا کرنی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف نکاح میں انٹر ہو اور وہ تمام کے تمام پرویلیجز انجوائے کرے اور وہ اپنے فرائض ادا نہ کرے اور صرف اپنے حقوق کا تقاضا کرے. یعنی کہ اگر یہ دیکھا جائے کہ سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ میں جو نشیزہ والا کانسیپٹ ہے اس کو ریوائیو کیا گیا ہے، اور بار ثبوت جو ہے اگر وہ اپنا مینٹیننس کلیم کرتی ہے تو بار ثبوت بھی اس کے اوپر رکھا گیا ہے. وہ یہ ثابت کر پائے گی تو تبھی وہ انٹائٹل ٹھہرے گی، ورنہ وہ نہیں ٹھہرے گی. جی بالکل میم، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں اللہ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مرد کو عورت کا کفیل بنایا گیا. تو اب اسی سے ریلیٹڈ میرا اگلا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ ہم کوانٹم آف مینٹیننس کیا ہمارا ہوگا؟ ہمارے کیس میں خاتون کہتی ہے کہ ہم نے مرد سے 2 لاکھ روپے مینٹیننس مانگنی ہے، تو کیا ہم اتنی ہیفٹی اماؤنٹ مرد سے کلیم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے کوئی اماؤنٹ ہیفٹی نہیں ہوتی. اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ اتنا ریسورسفل، اتنا مین آف مینز آدمی ہے کہ وہ ماہانہ 2 ملین کماتا ہے، تو 2 لاکھ کوئی ہیفٹی اماؤنٹ نہیں ہے. پھر میں اپنے پچھلے جواب کا جو آپ کا جو پچھلا سوال تھا اس میں جو جواب میں نے آپ کو دیا اسی کا حوالہ دیتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں گی کہ بار ثبوت بہرحال ایک دفعہ پھر سے عورت کے اوپر ہوگا. اگر وہ یہ کلیم کرے گی کہ میں 2 لاکھ کا تقاضا کرتی ہوں ماہانہ مینٹیننس کا، تو وہ یہ ثابت بھی کرے گی کہ وہ 2 لاکھ دینے کا اہل ہے. اب آ جاتے ہیں کہ مرد وہ کیسے ثابت کر پائے گی کہ مرد واقعی اہل ہے یا نہیں. تو پہلی تو بات یہ کہ اس کے پاس کوئی ایسا دستاویزی ثبوت ہونا چاہیے، یا اس کی اونرشپ کسی پراپرٹی کی یا جو بھی ذرائع آمدن ہے اس کے پاس اس کا ثبوت ہونا چاہیے. فار ایگزامپل نارملی جب ایک کپل ایک گھر میں رہ رہا ہوتا ہے تو خواتین ایسے ثبوت اکٹھے نہیں کرتی، اور ان کے پاس موسٹلی آپ نے دیکھا ہمارے پاس جب کیسز آتے ہیں تو خواتین کے پاس ایسے دستاویزات موجود نہیں ہوتے. تو اس میں بھی سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے کہ اگر شوہر اپنے جو ریسورسز ہیں یا اپنا جو ذریعہ آمدن ہے اگر وہ اس کو چھپائے گا تو عدالت یہ اختیار رکھتی ہے کہ وہ اس کو ڈسکلوز کرنے پہ مجبور کر سکتی ہے. یعنی کہ ویسے تو وہ پابند ہے عدالت کے سامنے سچ بولنے کا، اپنے تمام مینز کو شو کرنے کا، لیکن اگر وہ ایسا نہ کرے اور خاتون کو یہ پتا ہے کہ نہیں وہ واقعی ایک اچھا بزنس کرتا ہے، بہت اچھی آمدن ہے اس کی، تو عدالت اس کے فار ایگزامپل بینک سٹیٹمنٹس، اس کے بینک اکاؤنٹس، اس کے ریٹرنز ایف پی آر سے، اور یہ تمام چیزیں جہاں سے اس کا ایک حیثیت، ایک سوشل حیثیت، اس کی فائنینشیل حیثیت ثابت ہوتی ہو، اس سے تقاضا کر سکتی ہے، ان اداروں کو انوالو کر سکتی ہے. اور اگر ایسا بھی نہ ہو پائے اور وہ مرد بالکل عدالت کو اوائڈ کر لے اور بالکل بھی مینٹیننس بھی نہیں پے کر رہا اور سامنے بھی نہیں آ رہا اور اس کے خلاف ڈگری ہو جاتی ہے، تو ان دیٹ کیس عدالت کے پاس یہ بھی اختیار ہوتا ہے کہ عدالت اس کی پراپرٹی کو اٹیچ کر لے. اب میں آپ کو یہ بات میں نے کیوں کی، نارملی آپ پریکٹس خود بھی کرتے ہیں، ہمیں بہت اچھے سے پتا ہے کہ پراپرٹی اٹیچ ہوتی رہتی ہے. لیکن اس ججمنٹ میں چونکہ اس کا حوالہ دیا گیا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ جو اٹیچمنٹ کا سارا سینیریو ہے یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. جب ہند بنت عقبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں اپنا مقدمہ لے کر، جو کہ ابو سفیان کی بیوی تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ابو سفیان مجھے مینٹین نہیں کرتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں فریقین کو سننے کے بعد جو فیصلہ فرمایا
اس میں یہ فرمایا کہ ہند بنت عقبہ اس چیز کی انٹائٹل ٹھہری کہ وہ ابو سفیان کی پراپرٹی میں سے اپنے بچوں اور اپنے لیے ضرورت کے حساب سے پراپرٹی میں سے وہ اپنا حصہ نکال سکتی تھی. یعنی کہ یہ جو اٹیچمنٹ آف پراپرٹی ہے یہ بھی ہماری سنت سے ثابت، اور ہمارے جتنے بھی آئلی قوانین ہیں ان کی جو بیسک بنیاد یا بیسک فاؤنڈیشن ہے یا بیسک جو جورسپروڈنس ہم لیتے ہیں وہ قرآن اور سنت سے لیتے ہیں.